قال اللہ تعالی فی الکلام المجید هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب نے نماز عشاء باجماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درس حدیث میں آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ علم کے حوالے سے کہ علم کیا چیز ہے اور علم کو حاصل کرنا یہ کس قدر جب وہ دین اور دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے حضرت انسان کے لیے نافع اور فائدہ مند ہے۔ علم ایک نور ہے اور نور کے ساتھ انسان خود شناس بھی ہوتا ہے اور خدا شناس بھی۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب وہ بندہ جو عالم دین ہے، جو بندہ دین کا علم رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ منبر و محراب سے وابستہ ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ ایک مقتدی بھی ہے، ایک عام بندہ بھی ہے، اس کا مطالعہ ہے، وہ کتاب کے ساتھ پیار کرتا ہے، کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، آتا ہے مسجد میں تو نماز کا اگر وقت ابھی ہے 5-10 منٹ ہیں تو وہ کوئی تفسیر کی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی اخلاق کی کتاب کھول کر اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو وہ بندہ جو آ کر بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے، چلیں تھوڑی دیر بیٹھ لوں، کسی نمازی کے ساتھ گپ شپ لگا لوں، بات چیت کر لوں۔ اب اللہ کی نگاہ میں دونوں نمازی برابر نہیں ہیں تو دونوں نمازی، دونوں اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ بندہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کتاب کو کھول کر بیٹھا ہے اور وہ بندہ جو تسبیح لے کر بیٹھا ہے، دونوں کا رینک، رتبہ اور معیار اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے۔ بلکہ وہ بندہ جس نے علم کے ساتھ پیار کیا، کتاب کو کھولا، اللہ کی نگاہ میں اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ علم کی جستجو کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی مدینہ شریف سے ہجرت کر کے دمشق چلے گئے تو دوسرے ایک صحابی کو علم ہوا کہ اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں نا وہ صرف ایک صحابی ہیں اور وہ دمشق چلے گئے ہیں۔ حدیث پاک چھوٹی سی تھی تو اس حدیث پاک کو صرف جاننے کے لیے اور اس بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ واقعہ کیا سرکار نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، ایک صحابی نے مدینہ سے صرف اس غرض سے دمشق کا سفر کیا کہ میں دمشق میں جا کر اس بندے سے ملوں جس بندے کے سامنے سرکار نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہ بات صرف سرکار نے اس کے سامنے فرمائی ہے اور کوئی بندہ سننے والا نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار کے منہ سے جب کلمات نکلے تھے تو سامنے جو تھا وہ ایک بندہ تھا، اس کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینہ سے ہجرت کر کے دمشق چلے گئے تو اب ایک اور صحابی صرف ایک کام کے لیے کہ میں نے سرکار کی اس بات کو پختہ کرنا ہے کہ واقعہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، اور میں نے اس بندے کی زبان سے یہ کلمات سننے ہیں جس بندے نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو علم کی جستجو اس بندے کو مدینے سے دمشق میں لے کر چلی گئی۔ اور اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت فرماتے ہیں، ان کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک ستحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ۔ حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے ابو دردہ انی جئتک، میں تمہارے پاس آیا ہوں، من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے شہر مدینہ سے آیا ہوں، یعنی میں دمشق میں آج ابھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، سرکار کے شہر سے آ رہا ہوں، لحدیث، ایک حدیث کے لیے، بالغنی انک ستحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پہنچی ہے یا مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ وہ حدیث صرف اور صرف تم جب وہ روایت کرتے ہو، تمہارے سامنے سرکار نے یہ بات فرمائی ہے، اور میں اس بات کو سننے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، ما جئت لحاجۃ،
تجارتن، اس کے علاوہ میرا دمشق میں آنے کا اور کوئی کام نہیں ہے، میں کسی تجارت کے لیے، کسی خوشی غمی کے لیے، کسی اور کو ملنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے یعنی کہ پاس تمہارے ملنے کے لیے اور اس بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ کیا واقعہ سرکار نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کی۔ قالا، تو حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من سالک طریقا یطلب فیہ علما، وہ بندہ جو علم کے حصول کے لیے جاتا ہے، چلتا ہے، اپنے گھر سے جاتا ہے کسی ایسی مجلس میں جہاں پر علم کی بات ہوتی ہے، خواہ وہ مسجد میں ہو، خواہ وہ ڈارے پر ہو، خواہ وہ حویلی میں ہو، پتہ ہے کہ وہاں کوئی عالم دین آیا ہے، وہاں پہ کوئی عالم دین بیٹھا ہے، میں اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھوں گا تو اس کے پاس بیٹھنے سے کوئی علم کی بات ہی پتہ چلے گی، اس نیت سے وہ اپنے گھر سے جاتا ہے۔ فرمایا من سالک طریقا، جو کسی راستے پر چلتا ہے، یطلب فیہ علما، اور اس میں اس کا مطالبہ کیا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت کے کسی راستے پر لگا دیتا ہے، یعنی کہ جو علم کا راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک اللہ کے فرشتے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے طالب علم کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک جو عالم دین ہے، جو علم رکھنے والا ہے دین کا اور اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کچھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی کہتی ہیں یا اللہ اس عالم دین کو لمبی زندگی عطا فرما، مالک اگر یہ دنیا سے پردہ کر جائے تو اس کی بخشش فرما۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور فرمایا کہ بے شک عالم جو عالم دین ہے اس کی فضیلت عبادت گزار پر، ایک بندہ وہ ہے جو مسجد میں آ کر قرآن پاک کو کھولتا ہے، تفسیر کو کھولتا ہے، حدیث کو کھولتا ہے، کوئی اخلاق کی کتاب پڑھتا ہے۔ ایک نمازی وہ ہے جو مسجد میں آ کر تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ شروع کرتا ہے۔ کام دونوں کے اچھے ہیں، کام دونوں کے معیاری ہیں، پیارے ہیں، ایک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک علم حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا ہوا جو فضیلت ہے عالم کی، علم والے کی، عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں میں فضیلت حاصل ہے۔ ستارے بھی ایک فضیلت رکھتے ہیں، شان رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا سٹیٹس ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ 14ویں رات کے چاند کو ہے وہ ستاروں کا تو ہے ہی نہیں نا۔ فرمایا ایسے عالم دین کو عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک جو علماء کرام ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، علماء حقہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور بے شک جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، وہ تو اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ جو علم ہے یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، میراث ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے، خواہ وہ داڑھی والا ہو، خواہ وہ شیو کرانے والا ہو، جو بھی آ کر مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کر کتاب کھول کر علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ میں اس کتاب کو کھولوں، اس سے مجھ کو کوئی نکات ملیں گے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، فرمایا وہ بندہ خواہ وہ امام ہے، خواہ وہ خطیب ہے، خواہ وہ مقتدی ہے، خواہ وہ جیسا بھی ہے، وہ بندہ اللہ کے نبی کا وارث ہے، اس کا تعلق ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور وہ بندہ اللہ کے نبی کی میراث کا حقدار ہے۔ وَإِنَّمَا وَارِثُ الْعِلْمَ، اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، یہ حدیث پاک یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا جس بندے نے علم حاصل کیا، جس بندے نے علم پڑھا، جس بندے نے علم پڑھایا سکھایا، اس بندے نے اللہ کے نبی کے میراث سے اپنا حصہ پا لیا۔ ہمارا تعلق
روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے، اے میرے پیارے غلاموں، میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں اور تم میرے لیے اولاد کی مانند ہو۔ سرکار ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم سرکار کے روحانی بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کی جو میراث ہے، وراثت ہے، وہ باغ نہیں ہوتے، وہ درم و دینار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے نبی کی جو وراثت ہے وہ علم ہے۔ فرمایا جو بندہ بھی علم حاصل کرے، خواہ وہ امام مسجد ہو، خواہ وہ خطیب ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی علم حاصل کرے گا وہ اپنے پیارے محبوب کی وراثت میں سے، میراث میں سے اپنا حصہ پا لے گا۔ اولاد کو میراث ملتی ہے، اولاد کو وراثت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کی جو میراث ہے وہ علم ہے، تو جو بندہ بھی علم حاصل کرے گا اس کو اپنے پیارے محبوب کی وراثت میں سے اس کا حصہ مل جائے گا۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کا مقام ہے، یہ عالم کا درجہ ہے کہ جو بندہ بھی علم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استعطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن دو بندوں کا ذکر کیا گیا۔ یا رسول اللہ کہ دو بندے ہیں، احدہما عابد والآخر عالم، ایک ہے عبادت گزار، شب زندہ دار، تہجد گزار، نیک صالح بندہ، اور دوسرا بندہ ہے عالم، عالم دین۔ یا رسول اللہ عالم دین افضل ہے یا عبادت گزار افضل ہے؟ ہیں دونوں اچھے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی عبادت گزار اچھا ہے، اور وہ جو عالم دین ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، لوگوں کے سینوں کو منور کرنے کے لیے، لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے جو علم کی جستجو کرتا ہے، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی کہ مجھ کو فضیلت ہے تمام ادنا، یعنی پس پر جتنی بھی تمام مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات پر اللہ کی نگاہ میں میرا مقام سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی عالم دین عبادت گزار پر فضیلت رکھتا ہے، کفضل علی ادناکم۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آل السماء یعنی کہ جتنے بھی آسمان ہیں اور آسمان میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور آل زمین، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ ایک چیونٹی اپنی بل میں، ایک کیڑا اپنے سوراخ میں، کھڈ میں، وحتی الحوت یہاں تک کہ پانی میں مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، اس بندے کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، جو لوگوں کو دین بتاتا ہے، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، جو بندوں کو درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، علم کا بات بتاتا ہے۔ فرمایا اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، تمام آسمانوں والے، تمام زمین والے، حتیٰ کہ کیڑا جو اپنے کھڈ میں ہے، اپنی بل میں ہے، اپنے سراغ میں، وہ کیڑا بھی، حتیٰ کہ پانی کے پیٹ میں رہنے والی، تیرنے والی مچھلی، وہ بھی اس عالم دین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خیر کا سوال کرتے ہیں۔ مالک اس کو زندگی دے کہ اس نے علم کو چنا، علم کو اپنایا اور لوگوں کے سینوں کو چمکایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو سرکار نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر شیطان کھڑا ہے۔ عجیب سی بات ہے، حقی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی باب المسجد، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد یعنی مسجد نبی میں تشریف لائے، فرع الشیطان عند بابہ، تو سرکار نے دیکھا کہ مسجد نبی کے دروازے کے سامنے شیطان کھڑا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابلیس ما تصنع ہنا، سرکار نے پوچھا او شیطان تو آج یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ما تصنع ہنا، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ فقال الشیطان، شیطان کہتا ہے اريد ان ادخل المسجد وافسد صلاة هذا المصلی، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا ارادہ ہے کہ میں اندر جاؤں اور وہ بندہ جو سامنے نماز پڑھ رہا ہے نا، اس بندے کی نماز کو فاسد کر دوں، اس بندے کی نماز کو خراب کر دوں، ولیکن اخاف من هذا الرجل النائم، لیکن وہ جو ساتھ ایک بندہ سوئے ہوا ہے نا، مجھے اس بندے سے ڈر لگ رہا ہے،
ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے مسجد نبوی میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اندر جاؤں اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، میں اس بندے کی نماز توڑوا دوں، اس کے دماغ میں ایسے خیالات پیدا کروں کہ وہ نماز بھول جائے، میرا دل کرتا ہے کہ اس کی نماز فاسد کر دوں، لیکن وہ جو بندہ پاس سویا ہوا ہے نا، اس بندے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما لا تخاف من المصلی وهو فی العبادہ والمناجاہ مع ربہ، سرکار نے پوچھا تو اس نمازی سے کیوں نہیں ڈرتا جو عبادت میں ہے اور اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، وتخاف من النائم فی الغفلہ، اور اس بندے سے تو ڈر رہا ہے جو بندہ غفلت میں سویا ہوا ہے۔ یہ کیا تیرا فلسفہ ہے؟ تجھ کو ڈرنا چاہیے تھا نمازی سے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اللہ کی مناجات کر رہا ہے، تجھ کو تو اس سے ڈرنا چاہیے تھا، اور تو اس سے ڈر رہا ہے جو سویا ہوا ہے، جو غفلت کی نیند اوڑھ کر یعنی کہ سو رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اب شیطان نے سرکار کو کیا جواب دیا؟ اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے نقل فرمایا۔ قال شیطان، شیطان کہتا ہے المصلی جاہل، اے اللہ کے رسول جو نمازی ہے نا وہ جاہل ہے، یعنی کہ وہ عام بندہ ہے، پینڈو سا بندہ ہے، جاہل سا بندہ ہے، جس کا علم سے تعلق نہیں ہے، بس 2 رکعت نماز ادا کرنے والا بندہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سبحانک اللہم کا معنی کیا ہے، وبحمدہ کا معنی کیا ہے، وہ نماز کے کلمات کا مفہوم نہیں جانتا، بس طوطے کی طرح اس نے کلمات رٹے ہوئے ہیں، پڑھ رہا ہے، اس کو ان کلمات کی معرفت نصیب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ المصلی جاہل، جو مصلی ہے، جو نمازی ہے، وہ جاہل ہے، وَفَسَادُهُ أَسْهَلُ، اور اس کی نماز کو فاسد کرنا بڑا آسان ہے۔ یعنی جو بندہ نماز کی کلمات جانتا ہو اور وہ اپنی نماز میں ان کلمات پر توجہ دے رہا ہو تو شیطان اس کی نماز میں خیال پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنی کلمات کو یعنی جب پڑھتا ہے کہتا ہے سبحانک اللہم، کا مطلب ہے کہ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی اعلیٰ ہے۔ جب وہ یہ کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے ان کلمات کے مفہوم پر وہ غور کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ نماز میں رہتی ہے، لیکن جو بندہ جاہل ہوتا ہے وہ پتہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس کو ان کلمات کی معرفت نہیں ہوتی، تو اس بندے کی نماز کو فاسد کرنا، اس بندے کی نماز کو توڑنا، اس بندے کی نماز کو خراب کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ لیکن وَلَكِنْ النَّائِمَ عَالِمٌ، لیکن جو وہ بندہ سویا ہوا ہے نا وہ جاہل نہیں ہے، وہ عالم دین ہے۔ اذا اغویت المصلیہ، جب میں اندر جا کر اس بندے کی نماز کو خراب کروں گا، وَأَفْسَدُ صَلَاتَهُ أَخَافُ مِنْ يَغْزَتِهِ، مجھے ڈر ہے کہ جب میں اس بندے کی نماز خراب کروں گا کہیں وہ جاگ نہ جائے، جو پاس سو رہا ہے عالم دین وہ جاگ نہ جائے، وَإِصْلَاحِهِ عَجَلًا، اور جلدی جلدی اس بندے کی نماز کو ٹھیک نہ کر دے، یعنی میں اتنا زور لگا کر ایک بندے کی نماز توڑوا دوں، نماز خراب کر دوں، اور ساتھ جو بندہ سوئے ہوئے عالم دین وہ جلدی جلدی جاگ جائے اور جا کر اس بندے کی نماز ٹھیک کر دے تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سرکار نے فرمایا لوگو نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے عالم دین کا سونا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ عالم دین کو جو فضیلت ملی ہے کیوں ملی ہے؟ صرف اس لیے ملی ہے کہ اس نے علم حاصل کیا۔ علم نور ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر پنگوڑے سے لے کر قبر کی لا تک علم حاصل کرو۔ ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، گلی ڈنڈا کھیلنا ہو تو اس کے لیے بچے اچھے لگتے ہیں، اب کوئی بوڑھا گلی ڈنڈا کھیل رہا ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور پریوں کے فیصلے کرنا، پنچایت کے فیصلے کرنا، یہ سفید ری بزرگوں کا کام ہے، اگر وہاں پر کوئی بچہ بولے تو وہاں پر وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ہر کام کا ایک خاص لمٹ، خاص وقت اور معیار ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے بچہ حاصل کرے وہ بھی اچھا لگتا ہے، جوان حاصل کرے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر سفید داڑھی والا بابا حاصل کرے وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو علم کے لیے کوئی عمر کا یعنی کہ ایک پیریڈ خاص نہیں ہے، آپ جس زندگی کے حصے میں بھی ہیں علم حاصل کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بالکل چھوٹی سی حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں اور ضروری ہے، حضرت امام حسن اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من جاءہ الموت، جس بندے کی موت اس حال میں آئی وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، یعنی کہ طالب علم تھا،
خواہ وہ مسجد میں تھا، خواہ وہ مدرسے میں تھا، خواہ وہ گھر تھا، علم کا حاصل کر رہا، پڑھ رہا تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اس صورت میں اس بندے کی موت آ گئی۔ اور اس کے علم حاصل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ صرف اپنا سینہ روشن کرنا نہیں، اس کے علم حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ پڑھوں لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، اور میں اسلام کو زندہ کروں۔ اسلام کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر میرے پاس جو بیٹھنے والے ہوں گے نا، ان کو بھی بتاؤں گا کہ یہ بات دین کی ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے۔ یہ چیزیں میں لوگوں کو بتاؤں گا، پہلے میں خود پڑھوں گا، پھر پڑھ کر میں پھر لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ سرکار نے فرمایا اس حالت میں وہ بندہ مر گیا نا، اب اس کا اجر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان بس ایک درجے کا فرق ہوگا۔ پہلی پوڑی پر اللہ کے نبی اور اس کے اگلے درجے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جگہ دے گا، خواہ وہ عالم ہے یا عام بندہ ہے، خواہ وہ مقتدی ہے، خواہ وہ امام ہے۔ جو بندہ مسجد میں آ کر کوئی قرآن کھولتا ہے، کوئی تفسیر کھولتا ہے، کوئی دین کی کتاب کھولتا ہے اور پڑھتا ہے، اور پڑھ کر اس میں سے کوئی ایک بات کسی کو بتا دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، سرکار نے فرمایا کل وہ بندہ جب مار کر جنت میں جائے گا نا، تو نبیوں کے اور اس کے درمیان بس ایک درجے کا فرق ہوگا۔ پہلے درجے پر اللہ کے نبی اور اگلے درجے پر وہ عالم ہوگا یا وہ بندہ ہوگا جو لوگوں کو دین پڑھ کر سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام اپنے بزرگوں سے، نمازیوں سے گزارش کروں گا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ڈاکٹر آصف صاحب آتے ہیں، صدر صاحب آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں تو وہ کتابیں کھول کر پڑھتے ہیں، قرآن کھول کر پڑھتے ہیں۔ تمام بزرگ جو بھی پڑھا ہوا ہے، جو پڑھ سکتا ہے اردو، وہ ضرور آ کر ان کتابوں سے استفادہ کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنے سینے کو روشن کریں، اور یہ پڑھ کر پھر اپنے جا کر گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو ان باتوں کی تبلیغ کیا کریں۔ سرکار فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تم نے مجھ سے ایک بات سیکھی ہے تو اس بات کی آگے تبلیغ کرو، بتاؤ، سکھاؤ لوگوں کو۔ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کے نبیوں کی میراث کو حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔